بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بوجھ چلا گیا، کافی کی پیالی لے کر آئینے کے سامنے آگے، پھر ایک ایک گھونٹ پیتے ہوئے میری اور ہڈسن کی تصویروں کا بغور معائنہ کرتے رہے اور ان کی مختصر سے رویداد پڑھتے رہے۔ اس کے بعد ہم میک اپ کرنے لگے۔ چہرے پر ماسک چڑھانے کے بعد تصویر کو بار بار دیکھنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی وقت میں تصویر کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا میں ہڈسن کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں تھا اور اس کے پاس میری بیٹھی ہوئی تھی، یعنی ہڈسن اور میری نے ڈیمی میکاکس اور ڈمی سونیا کا روپ اختیار کیا ہوا تھا اور ہیلی کاپٹر میں جا رہے تھے۔ اس وقت ان پر چاروں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں دماغی طور پر واپس آ گیا۔ اتنی طویل جدوجہد کے بعد لڑائی جھگڑے سے بیزار ہو گیا تھا۔ دماغ کو پرسکون رکھنا ضروری تھا۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر بعد ان کے دماغ میں جاؤں گا اور معلوم کروں گا وہ بخیریت کہیں پہنچ گئے ہیں یا نہیں۔ سونیا نے میک اپ کرتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر شیطان کو مخاطب کیا۔ اس نے فوراً ہی حاضر ہو کر کہا، ہیلو آنٹی، نئی زندگی مبارک ہو۔ تمہارا کیا خیال تھا ہم غرق ہو جائیں گے؟ میں تمہارے لیے پریشان تھا جیسے ہی تم اور فرحاد آبدوز میں گئے تم لوگوں سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ کیوں تم آبدوز میں نہیں آ سکتے تھے؟ آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ میں شیطان آگ ہوں، بلا سمندر کی تہ میں تمہارے پاس کیسے آ سکتا تھا؟ میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام سمندر بھی شیطان کی آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ تم شاید ٹھیک کہتی ہو، مگر آگ زیادہ ہو اور پانی تھوڑا تو وہ بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، اور پانی زیادہ ہو آگ تھوڑی تو وہ بجھ جاتی ہے۔ میں نے سوچا جب تم پانی سے نکل آؤ گی تو مبارکباد دوں گا۔ جب تک ہم غرق رہے تم کیا کرتے رہے؟ میں تمہارے لیے ماتم کرتا رہا۔ تم ڈوبی تھی، اپنے ساتھ ٹیلی پیتھی کو بھی ڈبو دیا تھا۔ میں نے اس فکر میں دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے تھے، صرف تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم جھوٹ اور شیطانیت سے باز نہیں آؤ گے۔ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ شیبہ اور فرحاد ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمام معلومات حاصل کر لیں گے۔ اس کے باوجود تمہاری شیطانیت کیا گل کھلاتی رہی ہے، یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھیوں کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ جہاں سچ ہوتا ہے وہاں تم نہیں ہوتے، اور جہاں تم ہوتے ہو وہاں سچ نہیں ہوتا۔ چلو اتنا بتا دو، دی کلر کو کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے؟ تم پوچھ کر کیا کرو گی؟ اس کے لیے تو پومی چیلنج بنی ہوئی ہے۔ میں پومی کی خاطر پوچھ رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی وہ زیادہ عرصے نیو یارک اور مونٹریال میں بھٹکتی رہے۔ جلد سے جلد اس کا دی کلر سے سامنا ہو جانا چاہیے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، فرحاد سے کہو دی کلر کے دماغ میں پہنچ کر دکھائے۔ ہم جانتے ہیں جب سے مائک اور سپیکر کے درمیان خرابی پیدا کی گئی ہے تب سے دی کلر کا پہلا لب و لہجہ نہیں رہا۔ پہلے جو مائک کے پیچھے رہتا تھا اور بولتا تھا، اب اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ دی کلر کے دماغ میں جو کمپیوٹر ہے اسے کوئی دوسرا شخص کنٹرول کر رہا ہے۔ ہاں، اس کی آواز اور لب و لہجہ بدل چکا ہے۔ تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیا تم نہیں پہنچاؤ گے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، ابھی ممکن نہیں ہے۔ وہاں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ دی کلر کی آواز اور لب و لہجہ ایک ہی رکھا جائے یا بار بار تبدیل کیا جائے۔ مسٹر شیطان، تم مجھے ٹال رہے ہو۔ یہی میری بدبختی ہے کہ کوئی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا، تم بھی نہیں کرتی۔ اس سے پہلے میں تمہیں بگاؤں تم خود چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ ہمارا میک اپ مکمل ہو چکا تھا۔ ہم نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اچھی طرح اپنا جائزہ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ماسک مین کا ماتحت آ گیا۔ اس نے ہمیں تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، واقعی آپ لوگوں نے بڑی مہارت سے میک اپ کیا ہے۔ اس جہاز میں جن لوگوں نے میری اور ہڈسن کو دیکھا ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھ کر ذرا بھی شبہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، آپ کے کچھ لوگوں نے میری اور ہڈسن کی آواز سنی ہوگی، ان کے بولنے کے انداز کو یاد رکھا ہوگا۔ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا، جب ہم ماسک مین کے حکم کے مطابق یہاں آئے تو پہلے ہی اس بات کا خیال رکھا تھا کہ جہاز میں کوئی ایک دوسرے سے بے تکلف نہ ہونے پائے اور نہ ہی کوئی غیر ضروری گفتگو کرے۔ خصوصاً میری اور ہڈسن ہمارے جہاز کے پرائیویٹ معاملات سے تعلق رکھتے تھے اور مخصوص کوڈ ورڈز کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ ایسے لوگ بہت ریزرو ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اتنے ریزرو تھے کہ نہ تو ڈانس وغیرہ کے لیے ریکریشن ہال میں جاتے تھے اور نہ ہی ڈائننگ ہال میں جا کر کسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تھے۔ سونیا نے پوچھا، ہماری قریبی منزل کون سی ہے؟ ہم یہاں سے نیو یارک جائیں گے۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ جس ہیلی کاپٹر میں ڈمی افراد گئے تھے وہ تباہ ہو گیا ہے، مگر وہ دونوں محفوظ ہیں۔ آخری اطلاع کے مطابق وہ ہماری ایک لائف بوٹ میں کسی ساحل کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے لیے کھانا آ گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، کھانے کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ ہم نے برائے نام کچھ کھایا، پھر بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ سونیا نے کہا، میں جانتی ہوں
تم خیال خوانی کیے بغیر سونا نہیں چاہو گے، بہرحال مجھے سلا دو۔ اس نے آنکھیں بند کی، میں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک تھپک کر اسے سلا دیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کی اور پومی کے پاس پہنچ گیا۔ جب آخری بار میں اس کے دماغ میں تھا تو وہ ہوٹل سے نکل کر جونی بابا سے ملنے کسینو روزہ کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن پراسرار شخص کے چند پٹھوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور جس طرح کیمرے کے ذریعے اس کے لڑنے کے انداز کو ریکارڈ کیا گیا تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ پومی اس ہوٹل سے دشمنوں کے مقابل ہو کر ایسے گئی تھی جیسے کوئی راستے کے پتھر کو ہلکی سی ٹھوکر مار کر ہٹا دیتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ جب ہوٹل سے جا رہی تھی تبھی میری خیال خوانی کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا اور میں آبدوز میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا تھا۔ شیبہ نے جناب شیخ الفارز سے پوچھا تھا، میں سونیا اور فرحاد کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ ادھر پومی کسینو روزہ کی طرف گئی ہے۔ جناب شیخ صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ تم سونیا اور فرحاد کی فکر نہ کرو، انشاءاللہ وہ سمندر کی تہہ سے نکل آئیں گے، تم پومی کے پاس رہو۔ پومی نے کسینو روزہ میں قدم رکھا تو وہ بظاہر تنہا تھی، مگر بوڑھے ماسٹر روکی کی نظریں اس کی نگرانی کر رہی تھی اور شیبہ اس کے دماغ میں موجود تھی۔ اس نے کہا، میں شیبہ بول رہی ہوں۔ پومی نے پوچھا، فرحاد کہاں ہے؟ وہ اور سونیا پھر ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میں فرحاد کی عدم موجودگی میں تمہارے ساتھ رہوں گی، کیا تم جونی بابا کے دماغ میں پہنچ سکتی ہو؟ ہاں، میں فرحاد کے ذریعے للی، جونی بابا اور مسز سامری کے دماغوں تک پہنچ چکی ہوں۔ شیبہ کب میرے ذریعے جونی بابا وغیرہ تک پہنچی تھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خیال خوانی تو کرنے لگا تھا مگر دماغی توانائی اس حد تک حاصل نہیں ہوئی تھی کہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر سکوں۔ شاید اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر شیبہ میرے دماغ میں تھی اور میرے ذریعے جونی بابا کی آواز اور اس کے لب و لہجے کو یاد رکھا تھا۔ پومی نے کہا، شیبہ میں ڈائننگ ہال میں جا رہی ہوں، ہو سکے تو جونی بابا کو ٹریپ کر کے میری طرف لے آؤ۔ وہ کسینو روزہ کے بار میں بیٹھا شراب سے شغل کر رہا تھا، اپنی ایک گرل فرینڈ سے کہہ رہا تھا، ہم بڑی جلدی آ گئے، کسینو کی رونق 9 بجے کے بعد بنے گی۔ وہاں کے کمار خانے میں لوگ 9 بجے کے بعد آتے تھے، پھر صبح 4 بجے تک ہزاروں لاکھوں کا جوا کھیلا جاتا تھا۔ اس کی گرل فرینڈ نے کہا، عجیب و غریب جواری ہو، لوگ جیتنے کی خواہش میں کھیلتے ہیں اور تم ہارنے میں خوش ہوتے ہو، ہارنے میں خوشی محسوس کرتے ہو۔ مائی سویٹ، دنیا کا کوئی بھی شخص ہارنا نہیں چاہتا، میں بھی نہیں چاہتا، مگر جب ہارتا ہوں تو جبرن مسکراتا ہوں۔ ہار کر مسکرانا بڑی بات ہے اور تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں سب کچھ لٹا کر خوشی محسوس کرتا ہوں، بھائی خوب سمجھتے ہو۔ تم لڑکیوں کو شاپنگ کرانے کے معاملے میں کنجوس ہو۔ وہ ہیرے کا نیکلس کتنا خوبصورت تھا، قیمت صرف $5000 تھی، مگر میری ضد کے باوجود تم نے اسے نہیں خریدا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، آج جیتنے کی دعا مانگو، تمہیں وہ نیکلس خرید کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ تاش کے پتوں میں دلچسپی ہے۔ مورلی ٹھیک کہتی تھی۔ مورلی کیا کہتی تھی؟ یہی کہ تم ہرجائی ہو، آج مجھ سے دوستی کی ہے، کل مجھ سے حسین ملے گی تو اس کی طرف دوڑ پڑو گے۔ اس نے اپنی ایک انگلی انکار میں ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں عورت اور تاش کے پتوں کو برابر سمجھتا ہوں۔ جو عورت بڑے پتے کی طرح میرے ہاتھ میں آتی ہے، میرا مقدر چمکاتی ہے تو میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں جیت جاتا ہوں اور اسے بھرپور شاپنگ کراتا ہوں، اس کی پوری قیمت ادا کرتا ہوں، اور جو میرے ساتھ کسینو میں آ کر میری بدقسمتی بن جاتی ہے میں اسے صبح ہونے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، اپنے حق میں دعا کرتی رہو۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، کیوں نہ ہم اپنے کمرے میں یہ وقت گزاریں؟ شوخی سے دیکھتے ہوئے بولی، بڑے مطلبی ہو۔ اس نے بازو تھام لیا، پھر ایک طرف کھینچتے ہوئے بولی، چلو۔ وہ بازو چھڑا کر بولی، بالکل جنگلی ہو، میں نہیں جاؤں گی، سوچ لو۔ اس لیے انکار کر رہی ہوں کہ میرا بیگ کار میں رہ گیا ہے، لباس تبدیل کرنے کے لیے وہ بیگ لینا ضروری ہے، تو چلو پہلے کار سے بیگ نکال کر لے آتے ہیں۔ وہ پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگے۔ شیبہ نے پومی کے پاس آ کر کہا، میں جونی بابا کو یہاں لانا مناسب نہیں سمجھتی، تمہیں وہاں پہنچا سکتی ہوں۔ کیا وہ تاش کے پتوں میں مصروف ہے؟ نہیں، 1 گھنٹے بعد کمار خانے میں جائے گا، ابھی ایک لڑکی کے ساتھ گراج کی طرف جا رہا ہے، لڑکی اسے ٹریپ کرنے والی ہے۔ پومی ڈائننگ ہال سے نکل کر انکوائری کاؤنٹر پر آئی۔ ان سے پوچھا، پارکنگ ایریا کہاں ہے؟ پتا چلا وہ اسی عمارت کے نیچے ہے، یعنی کاروں کی پارکنگ کے لیے انڈر گراؤنڈ بڑا سا گراج بنایا گیا تھا۔ پومی ان سے رہنمائی حاصل کر کے گراج تک جا سکتی تھی۔ اسی وقت ایک شخص نے مخاطب کیا، مس، کیا میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں؟ پومی نے گھوم کر دیکھا، ایک شخص مووی کیمرہ شانے سے لٹکائے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کیمرے کو دیکھا، پھر پوچھا، ہوٹل میں 3 آئے تھے، یہاں کتنے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاتی ہوں، پہلے
کیمرہ مین کے ساتھ 3 بدماش تھے۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں شوقیہ کیمرہ مین ہوں، یہ میری ہابی ہے۔ جو حسن مجھے پسند آتا ہے میں اسے کیمرے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ میں نے تمہیں کسینو میں داخل ہوتے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم میں مشرق اور مغرب حسن کا امتزاج ہے، تمہاری چال میں نزاکت بھی ہے اور روب اور دبدبہ بھی۔ تمہارے تیور ایسے لگتے ہیں جیسے کسی خطرناک زلزلے کو تراش کر ایک حسین اسٹیچو بنا دیا گیا ہو۔ تمہارا حسن ایک فریب ہے۔ واہ، خوب بولتے ہو، یہ شاعری بھی ہے اور افسانہ نگاری بھی۔ معلوم ہوتا ہے یہ تمام فکریں گھر سے اچھی طرح رٹ کر آئے ہو۔ وہ جانے لگی، کیمرہ مین اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، مجھے اظہار بیان کا سلیقہ آتا ہے، میں لفظوں کا بازیگر ہوں، برا نہ مانو تو سچ کہوں گا۔ میں تمہیں دیکھتے ہی مر مٹا ہوں، مگر افسوس کہ میری عمر جواب دے گئی ہے۔ بڑھاپے میں آدمی جب حسن پرستی نہیں کر پاتا اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سینہ ہاتھ نہیں آئے گی تو اس سے بات کر کے ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے ناراض ہو کر بولی، کسی اندھے نے تمہیں بوڑھا کہا ہوگا، بھلا تم بوڑھے نظر آتے ہو ہیں؟ وہ بکھلا کر اس کا منہ تکنے لگا، کیا میں بوڑھا نہیں ہوں؟ قومی نے اس کے بازو میں بازو ڈال کر کہا، اتنی عمدہ شاعری کرنے والا کسی عمر میں بوڑھا نہیں ہو سکتا بھائی دیوے۔ اس سے پہلے کہ مرد کمینگی پر اتر آئے، کیوں نہ محبوبہ بن کر اس کے بازو میں بازو ڈال کر چلا جائے؟ چلو میں تمہارے قریب سے قریب تر ہوں۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگی۔ وہ چل رہا تھا مگر گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پومی مذاق کر رہی ہے یا سنجیدہ ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دیکھو مذاق نہ کرو، میرے منہ میں تو پورے دانت بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مجھے چبا کر نہ کھانا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ گیراج کی طرف جانے لگی۔ اس انڈر گراؤنڈ گیراج میں جونی بابا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ اس نے پچھلا دروازہ کھولنے کے لیے جیب سے چابی نکالتے ہوئے کہا، لو اپنا بیگ نکال لو، پھر میرے ساتھ چلو۔ گرل فرینڈ نے پچھلے دروازے کے سامنے آ کر کہا، یہ نہیں، اگلا دروازہ کھولو، اگر تمہارا بیگ تو پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا ہے اور تمہارے $70,000 اگلی سیٹ کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بولا، ہاں وہ سیفٹی اماؤنٹ ہے، جب بازی جمنے لگتی ہے اور میرے مقابل کھیلنے والے چیلنج بن جاتے ہیں تو میں اس سیٹ کے نیچے سے رقم نکال کر لے جاتا ہوں۔ آج یہ رقم میں لے جاؤں گی۔ کیا بکتی ہو، کیا دماغ چل گیا ہے؟ اب سے پہلے تمہاری زندگی میں جتنی لڑکیاں آئیں ان کے دماغ چل گئے تھے، وہ نادان تھیں۔ تم ان سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ تمہاری جیت کا انتظار کریں اور اپنے حق میں دعا کرتی رہیں۔ تم کبھی جیت نہ سکے اور ان کی دعا کبھی قبول نہ ہوئی، میری دعا ہی قبول نہ ہوگی۔ تمہارے تیور بتا رہے ہیں کہ تم یہ رقم مجھ سے چھین کر لے جانا چاہتی ہو۔ میں دعا نہیں، دوا کی قائل ہوں۔ مجھے وہ ہیروں کا نیکلس چاہیے، اس کے لیے میں تمہاری جیت کا انتظار نہیں کروں گی۔ جونی بابا نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہا، ان نازک ہاتھوں سے میری رقم چھین کر لے جاؤ گی اور میں اس گلے میں میری رقم سے خریدا ہوا ہیروں کا نیکلس پہنوں گی۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے گلے پر رکھا اور کہا، کیوں نہ یہ گلا ہی دبا ڈالوں۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ اس نے ایک ہاتھ پیچھے کی طرف گھمانا چاہا، وہ ہاتھ کسی اور نے پکڑ لیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو آزمانا چاہا، اس ہاتھ کو بھی کسی اور نے پکڑ لیا۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ پیچھے کئی لوگ ہیں۔ ایک نے سامنے آ کر ریوالور دکھاتے ہوئے کہا، تمہارے ہاتھ میں کار کی چابی ہے، دروازہ کھول کر سیٹ کے نیچے سے رقم نکالو گے یا ہمیں زحمت اٹھانا ہوگی؟ جونی بابا ریوالور کو دیکھتے ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ تعداد میں 5 تھے۔ اس نے بے بسی سے سر گھما کر اپنے چاروں طرف دیکھا، شاید کوئی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ اس انڈر گراؤنڈ گیراج میں دور دور تک قیمتی کاریں کھڑی ہوئی تھیں، مگر ان کے مالک اور ان میں بیٹھنے والے کسینوں میں تھے۔ یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ریوالور والے نے کہا، اگر تم شور مچاؤ گے تو ریوالور بے آواز ہے، یہ شور نہیں مچائے گا۔ اس گیراج کے کسی حصے سے پومی کی آواز ابری، کمال ہے، تمہارا ریوالور بھی بے آواز ہے اور ہمارا کیمرہ بھی بے آواز تھا۔ تمہارا ریوالور شوٹ کرتا ہے، ہمارا کیمرہ شوٹنگ کرتا ہے۔ وہ سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دور دور تک گیراج ویران نظر آ رہا تھا، وہ بولنے والی نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی جس کیمرے کا ذکر تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ اچانک یہ گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ سب نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ جدھر سے کار گیراج میں داخل ہوئی تھی وہ داخلے کا راستہ بند ہو رہا تھا۔ شٹر نیچے گرایا جا رہا تھا، گرانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔
گیا۔ وہ سب جہاں کھڑے تھے وہاں سے شٹر کا اوپری حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ پھر بھی ریوالور نے بغیر دیکھے ہوئے دھمکی دی، خبردار شٹر نہ گرایا جائے ورنہ یہ گراج تمہارا مقبرہ بن جائے گا۔ ریوالور والے نے اپنے آدمیوں سے کہا، جونی کو جکڑ کر رکھو، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ محتاط انداز میں چلتا ہوا داخلے کے گیٹ کی طرف جانے لگا۔ اس کے وہاں پہنچنے تک شٹر بند ہو چکا تھا۔ اندر اچھی خاصی روشنی تھی، بڑی آسانی سے فوٹوگرافی ہو سکتی تھی، مگر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ شٹر کی طرف بڑھنے لگا، اسی وقت پیچھے سے آواز سنائی دی، میں یہاں ہوں۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر ریوالور والا ہاتھ بلند کیا مگر گولی نہیں چلائی۔ وہ ایک حسین دوشیزہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم نے شٹر بند کیا ہے؟ کیا ابھی تم بول رہی تھی؟ میری آواز سے مجھے پہچان لو۔ اس نے ڈپٹ کر پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں جو کوئی بھی ہوں یہ بتانے آئی ہوں کہ تمہارے ریوالور میں گولیاں نہیں ہیں۔ اس نے تعجب سے ریوالور کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا بکتی ہو؟ پھر وہ ریوالور کے چیمبر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ پومی نے کہا، چیمبر میں گولیاں نہیں، پلاسٹک کے دانے ہیں، یقین نہ ہو تو مجھ پر فائر کر کے دیکھ لو۔ وہ غصے سے بولا، تم میرا وقت ضائع کرنے آئی ہو، کیوں بری جوانی میں مرنا چاہتی ہو؟ تم ریوالور سے مار سکتے ہو، اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھلونے سے نہیں۔ اس نے تیش میں آ کر پومی کا نشانہ لیا، پھر ٹریگر کو دبا دیا۔ اس میں سائلنسر لگا ہوا تھا، اس لیے کھٹ کی آواز کے ساتھ گولی نکلی مگر وہ نشانے پر نہیں تھی۔ پومی اچھل کر ایک کار کے بونٹ پر بیٹھ گئی تھی، کہنے لگی، کیمرہ مین اپنا کام جاری رکھو۔ اس نے حیرانی سے اپنے ریوالور کو دیکھا، پھر اس پر فائر کیا۔ وہ بونٹ پر سے پھسل کر نیچے آ گئی۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ اس کا کار کی ونڈ سکرین ایک چھناکے سے چور ہو گئی۔ وہ دونوں ٹانگیں پھیلائے کھڑا تھا۔ پومی بونٹ سے پھسل کر نیچے آتے ہوئے پھسلتے ہوئے اس کی ٹانگوں کے درمیان پہنچ گئی تھی، پھر دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر اسی طرح لیٹے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا تمہارے ریوالور میں گولی نہیں ہے۔ گولی اسے کہتے ہیں جو نشانے پر لگ جائے۔ اس نے لیٹے لیٹے پیچھے سے ایک لات ماری، وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے جا کر کار سے ٹکرا گیا۔ پھر اس نے تیزی سے پلٹ کر فائر کیا مگر پتا چلا وہ اس سے 20 زیادہ پھرتیلی ہے۔ اس کے فائر کرتے ہی سامنے والی ایک گاڑی کے پہیے سے ہوا نکلنے لگی تھی۔ پھر تو وہ جھنجھلا کر فائر کرنے لگا۔ کھٹ 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 کی آواز کے ساتھ مسلسل 3 فائر ہوئے مگر ان آوازوں پر ہپ ہپ کی آواز باری پڑتی رہی۔ وہ ہر آواز کے ساتھ فضا میں کلا بازی آتی تھی اور زمین پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس نے پھر فائر کیا مگر گولی نہیں چلی۔ پومی نے کہا، یہ ریوالور میں 7ویں گولی نہیں ہوتی۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر فاضل بلٹ نکالنا چاہتا تھا اس سے پہلے ہی ہپ ہپ کی آواز کے ساتھ وہ جمناسٹک کے کرتب دکھاتی ہوئی آئی۔ پھر اس نے ہاتھ پر ٹھوکر ماری، ریوالور چھوٹ گیا، اچھل کر فضا میں گیا۔ ریوالور والے نے اچھل کر اسے کیچ کرنا چاہا مگر پومی اچھلتی ہوئی اس سے زیادہ بلندی پر گئی تھی۔ اس سے پہلے ریوالور کو کیچ کر کے زمین پر آ گئی تھی۔ اس شخص نے واپس زمین پر پہنچ کر دیکھا تو وہ بولی، ریوالور میرے پاس ہے اور بلٹ تمہارے پاس ہے، لہٰذا یہ میرے کسی کام کا نہیں، اسے تم ہی لے لو۔ اس نے پھر اسے فضا میں اچھالا۔ اس شخص نے اسے کیچ کرنے کے لیے دوبارہ اچھال ماری لیکن پومی نے اسے ایک لات جما دی۔ وہ چیختا ہوا زمین پر آیا اور چاروں شانے چت ہو گیا۔ ریوالور کے نیچے آنے سے پہلے ہی اس نے کیچ کر لیا، پھر اسے بوڑھے کیمرہ مین کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اسے تم رکھو اور اپنا کام کرتے رہو۔ وہ ایک گاڑی کی چھت پر چڑھا، فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھا۔ اس نے ریوالور کو کیچ کر کے جیب میں رکھ لیا، پھر شوٹنگ کرنے لگا۔ وہ 4 افراد جنہوں نے جونی بابا کو جکڑ رکھا تھا پریشان ہو رہے تھے، مار پیٹ کی آواز سن رہے تھے مگر انہیں پومی اور اپنا ریوالور والا ساتھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر چیختے ہوئے کہا، ارے وہ دیکھو ہماری فلم اتاری جا رہی ہے۔ انہوں نے فوراً جونی بابا کو چھوڑ دیا۔ چوروں کو جب خطرہ درپیش ہوتا ہے تو وہ مقابلہ نہیں کرتے، فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، لہذا وہ بھاگنے لگے۔ وہ گرل فرینڈ بھی بھاگنا چاہتی تھی لیکن جونی بابا نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا، پھر پوچھا، ہیروں کا نیکلس نہیں پہنو گی؟ وہ چاروں وہاں سے بھاگتے ہوئے ادھر آئے جدھر پومی ریوالور والے کی پٹائی کر رہی تھی۔ اب اس میں اتنا دم نہیں رہا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہتا۔ اپنے ساتھیوں کے پہنچنے تک وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ انہوں نے حیرانی سے ایک نوخیز دوشیزہ کو دیکھا جس نے ان کے ایک زبردست ساتھی کو زمین دکھا دی تھی۔ کوئی دوسرا وقت ہوتا تو وہ پومی سے ضرور بیٹھ جاتے مگر اپنے بچاؤ کی فکر تھی، لہذا وہ بھاگتے ہوئے ادھر جانے لگے جدھر پومی نے شٹر کو گرا دیا تھا۔ وہ چاروں دوڑتے ہوئے شٹر کے پاس آئے مگر ایک دم سے ٹھٹک گئے۔ وہاں کوئی شخص شٹر کی طرف منہ کیے کھڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کمر پر تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ گھوم کر ان چاروں کو دیکھا، وہ ماسٹر واٹسو روکی تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، واپس جاؤ، میری بیٹی کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، اس میں حصہ لو اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگوں کے حصے میں لات جوتے ہیں۔ جونی بابا اپنی گرل فرینڈ کے بالوں کو
کو مٹھی میں جکڑ کر دھکا دیتا ہوا ادھر آیا جہاں وہ چاروں فرار کا راستہ نہ پا کر پومی سے الجھ گئے تھے۔ اس نے حیرانی سے دیکھا ایک حسین لڑکی ان چاروں کی ایسے پٹائی کر رہی تھی جیسے کھیل کر رہی ہو۔ اس نے واٹسو روکی سے پاس آ کر پوچھا یہ کون ہے؟ میری بیٹی ہے۔ تعجب ہے، بیٹی ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو؟ تم بھی تماشا دیکھو۔ کیا مطلب؟ وہ لڑتے وقت اندھی ہو جاتی ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہم دونوں بیچ بچاؤ کے لیے جائیں گے تو ہماری بھی پٹائی ہو جائے گی۔ واٹسو روکی نے شٹر کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا آؤ ہم چلیں۔ وہ چاروں بری طرح مار کھا چکے تھے، اب ان میں بھاگنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ جونی بابا نے حیرانی سے دیکھا جو اسے بیٹی کہہ رہا تھا وہ وہاں سے پلٹ کر ایسے چلا گیا تھا جیسے کوئی رشتہ نہ ہو۔ اس نے پومی کے پاس آ کر کہا تم جتنی حسین ہو اتنی ہی سنگین بھی، تم نے تو کمال کر دیا۔ پومی نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ ذرا فخر سے سینہ تان کر بولا مجھے یہاں کی اونچی سوسائٹی میں سب جانتے ہیں، میرا نام جانسن رائٹ ہے مگر عرف عام میں جونی بابا کہا جاتا ہے۔ پومی نے خوش ہو کر کہا اوہ تو تم وہی جانسن رائٹ ہو جس کے باپ کا نام پروفیسر سامری ہے؟ ہاں، کیا تم میرے ڈیڈی کو جانتی ہو؟ ارے پروفیسر سامری کو کون نہیں جانتا، تم تو بہت بڑے باپ کے بیٹے ہو، ہم بہت دولت مند ہیں۔ یہ لڑکی مجھے محبت کا فریب دے کر میرے $70,000 یہاں سے اڑا لے جانا چاہتی تھی، یہ سب اس کے ساتھی ہیں، ہم ابھی انہیں پولیس کے حوالے کریں گے۔ تم چاہتے ہو میں پولیس والوں کے سامنے بیٹھ کر اپنا بیان دوں اور اپنا وقت ضائع کروں؟ نہیں، میں اس جمیلے میں نہیں پڑوں گی، مگر یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اگر تم نہ آتی تو یہ میرے $70,000 اڑا لے جاتے۔ وہ پانچوں دور دور تک زمین پر پڑے ہوئے تھے، ایک آدھا بیٹھا ہوا تھا۔ پومی نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا تم لوگ جونی بابا کی رقم چرانا چاہتے تھے؟ ان لوگوں نے انکار میں سارا لا کر کہا نہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ پومی نے جونی بابا سے کہا دیکھا یہ بیچارے چور نہیں ہیں۔ وہ غصے سے بولا یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ لڑکی میری گرل فرینڈ بن کر مجھے لوٹنا چاہتی تھی، کہتی تھی ہیرو کا نیکلس پہنے گی جس کی قیمت $5,000 ہے۔ پومی نے اس لڑکی سے پوچھا کیا تم ہیرو کا نیکلس پہننا چاہتی ہو؟ لڑکی نے گڑبڑا کر کہا نہیں، میں نیکلس پہننا نہیں چاہتی، مجھے چھوڑ دو۔ پومی نے کہا یہ بیچاری نیکلس کے نام سے گھبرا رہی ہے، کیوں اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ رکھا ہے، اسے چھوڑ دو۔ جونی بابا نے کہا تم عجیب لڑکی ہو، اگر یہ چور بدماش نہیں ہے تو تم ان سے لڑائی کیوں کر رہی تھی؟ پومی نے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ادھر دیکھو، ہماری فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی، یہ شوٹنگ ختم ہو چکی ہے، میں جا رہی ہوں۔ پھر اس نے کیمرہ مین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نیچے آ جاؤ ڈارلنگ۔ وہ گاڑی کی چھت سے اتر کر آنے لگا۔ جونی بابا نے حیرانی سے پوچھا تم اس بوڑھے کو ڈارلنگ کہہ رہی ہو؟ اس وقت تک کیمرہ مین قریب آ گیا تھا۔ پومی نے اس کے بازو میں بازو ڈال کر کہا ہاں یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ جونی بابا نے شدید حیرانی سے چیخ کر پوچھا کیا یہ بوڑھا تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ پومی نے سخت لہجے میں کہا خبردار، اگر میرے بوائے فرینڈ کو بوڑھا کہا تو منہ توڑ دوں گی۔ جونی بابا کی کھوپڑی گھوم رہی تھی، وہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اتنی حسین، اسمارٹ اور شباب سے بھرپور لڑکی ایک کھوکھلے بوڑھے پر مر مٹی ہے، بلکہ اسے بوڑھا تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے اور بوڑھا کہنے والے کا منہ بھی توڑ سکتی ہے۔ پومی نے جونی بابا کی آنکھوں کے سامنے کتنے ہی ہٹے کٹے جوانوں کی منہ توڑ پٹائی کی تھی۔ جونی بابا میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ پومی کے عشق پر احتجاج کر سکتا، تاہم اس نے پومی اور اس کے بوڑھے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلتے ہوئے کہا میں شرم سے مر جاؤں گا، ہم نوجوانوں کی انسلٹ اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ پومی نے چلتے چلتے گھور کر دیکھا، وہ بات بدل کر بولا میں تمہارے عشق پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، اپنی مقدر پر لعنت بھیج رہا ہوں۔ پومی نے جواب نہیں دیا۔ جونی بابا نے چلتے چلتے اپنی پوزیشن بدلی، بوڑھے کیمرہ مین کے پاس آ کر اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا میں المائٹی گاڈ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہے ہو؟ تمہاری عمر خدا مجھے اسی لمحے بوڑھا کھوسٹ بنا دے۔ بوڑھے نے آہستگی سے کہا خدا کی قسم میں تمہاری عمر مانگ رہا ہوں، کاش ہم نیکٹائی کی طرح اپنی عمر کا تبادلہ کر سکتے۔ قومی نے دونوں کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جونی بابا نے کسینو میں پہنچ کر اسے اور بوڑھے کو دیکھا، پھر کہا میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا نایاب جوڑا دیکھا ہے، آج کی ملاقات کو یادگار بنانے کے لیے میں دونوں کو ڈنر کے لیے مدعو کرتا ہوں، پلیز میری درخواست کو نہ ٹھکرانا۔ اس نے درخواست قبول کر لی۔ تینوں ڈائننگ ہال میں جانے لگے۔ میں نے شیبا سے کہا میں تمہاری اجازت سے دماغ میں آنا چاہتا ہوں۔ وہ چپ رہی، اس نے میری آمد پر اعتراض نہیں کیا، مگر کہنے لگی ضروری بات ہو تو فوراً کہہ کر چلے جاؤ، تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ میں تمہارے چور خیالات پڑھ لوں گا؟ اس نے چونک کر پوچھا اس کا مطلب ہے کہ تم چپ چاپ میرے دماغ میں آتے ہو؟ میں خدا سے ڈرتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نہ تو پہلے کبھی چپکے سے تمہارے دماغ میں آیا ہوں اور نہ
آئندہ ایسی غیر اخلاقی حرکت کروں گا۔ میں تم پر بہت اعتماد کرتی ہوں مگر میری منفی سوچ تمہارے خلاف بھڑکاتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ میں دماغی طور پر حاضر ہوا۔ اس نے میرے پاس آ کر پوچھا، ناراض ہو گئے؟ نہیں، میں تمہاری تسلی اور اطمینان چاہتا ہوں۔ یوں بھی سونیا سو رہی ہے، تمہیں میرے پاس آنے سے جھجکنا نہیں چاہیے۔ آ تو گئی ہوں، یہ بتاؤ میری یاد کیسے آ گئی؟ کیا خوب ادا ہے، خود ہی اپنے پاس آنے سے روکتی ہو۔ میرے اختیار میں ہو تو بار بار آ کر ثابت کروں کہ دن رات تمہیں یاد ہی کرتا رہتا ہوں۔ میں کیا کہنا چاہتی تھی؟ کیا کہہ گئی؟ کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ ہاں، ابھی تم کسی ضروری کام سے آئے تھے۔ ہم دونوں کے مصروفیات کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ پیرس میں کافی رات گزر چکی ہے، تمہیں نیند پوری کرنا چاہیے۔ میں پومی کے پاس رہوں گا، یہی میں تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ بحث نہ کرو، تمہیں سونا چاہیے۔ تم اور سونیا سمندر کی لہروں سے لڑتے رہے ہو، وہ تھک ہار کر سو گئی ہے، تم کیوں جاگ رہے ہو؟ سونیا تھکنا اور ہارنا نہیں جانتی، وہ محض میری موجودگی سے مطمئن ہو کر سو رہی ہے۔ شیبہ، تم میری بات مانتی ہو؟ جاؤ، شاباش، سو جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم بچوں کی طرح مجھے سونے کو کہہ رہے ہو؟ کیا میں تمہیں جوان سمجھ کر بات چھیڑوں؟ مجھے چلے جانا چاہیے۔ وہ چلی گئی۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ میری ہدایت کے مطابق سوئے گی یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے میں اس کی ماما کے پاس پہنچ گیا۔ رات کا تیسرا پہر تھا اور وہ جاگ رہی تھی، خاموشی سے بستر پر لیٹی رو رہی تھی۔ میں حیران ہو کر اس کی سوچ پڑنے لگا۔ فلسطین کی چار دیواری میں ایک ایسی دیوار ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں۔ یہودی اس دیوار پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا کر روتے ہیں۔ اس وقت شیبہ کی تصور میں اس دیوار پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی۔ مجھے شیبہ کی سوچ سنائی دی۔ وہ ماں سے پوچھ رہی تھی، ماما کیا بات ہے؟ ماما جواب دیے بغیر اور رونے لگی۔ بیٹی نے کہا، ایک تو آپ اتنی رات تک جاگ رہی ہیں، دوسرے رو رہی ہیں۔ شیبہ نے ذرا چپ رہ کر ان کی سوچ پڑھی، پھر کہا، او ماما آپ اتنی رات کو فلسطین پہنچی ہوئی ہیں۔ ماما نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کیا کروں، یہاں تمہارے ساتھ قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ وطن کی یاد آتی ہے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ شیبہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ بابا صاحب کے ادارے میں خود کو قید سمجھ رہی ہیں؟ اور کیا سمجھوں، ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جناب شیخ الفارض نے ہماری سلامتی کے لیے سمجھایا ہے کہ ادارے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ربی کے خفیہ جاسوس ہماری طاق میں ہے۔ کیا تمہیں انہیں محترم ربی نہیں کہہ سکتی؟ کیا مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کا احترام کرنا بھول گئی ہو؟ ماما، میں اپنے مذہب کے کسی بھی پیشوا کو محترم ربی کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی، مگر ربی اسفند یار کو کبھی محترم نہیں کہوں گی۔ معلوم ہوتا ہے تم فرحات سے پوری طرح متاثر ہو چکی ہو۔ کیا اپنے موسم سے متاثر نہیں ہونا چاہیے؟ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی۔ میری اچھی ماما، سو جائیے۔ میرے ایک سوال کا جواب دو۔ پوچھیے، کیا ہم ساری زندگی یہیں گزاریں گے؟ آپ جہاں چاہیں گی وہاں گزاریں گے۔ اپنا وطن سب کو عزیز ہوتا ہے۔ ایک طرف جنت ہو، دوسری طرف سرزمین اسرائیل، تو میں اسرائیل جاؤں گی۔ وہاں تو شاید ربی کی موت کے بعد ہی جانا نصیب ہوگا۔ آپ بھول گئی ہیں، ربی نے آپ کو مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہوں اور کبھی میری ٹیلی پیتھی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ماما نے کہا، میں مانتی ہوں ربی نے مجھے قتل کرانے کی خطا کی۔ تم بھی یہ مان لو کہ انہوں نے تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیت سے ذاتی مفاد حاصل نہیں کیا، وہ تمہارے ذریعے اسرائیلی حکومت کو اور یہودی قوم کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے۔ ملک اور قوم پر لاکھوں افراد قربان ہو جاتے ہیں۔ اگر میں بھی قتل ہو جاتی تو کیا قیامت آ جاتی؟ ماما، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بیٹی، میں قومی جذبے سے بول رہی ہوں۔ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ آج ہوں کل نہیں۔ میں شیخ الفارض کا احترام کرتی ہوں، فرحاد کی عزت کرتی ہوں، لیکن میں مسلمانوں کے ہاں رہ کر مر جاؤں گی تو میری روح کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ میں اپنی زمین پر اپنے لوگوں کے درمیان رہ کر مرنا چاہتی ہوں۔ اوہ ماما، آپ مجھے مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ مشکل کیسی؟ سیدھی سی بات ہے، تم یہاں رہو، مجھے جانے دو۔ آپ بیٹی کو چھوڑ دیں گی؟ میں تو ایک بیٹی کو چھوڑوں گی، بیٹی نے تو پوری قوم کو چھوڑ دیا ہے۔ ماما، میں یہودی ہوں، یہودی رہوں گی۔ مجھے اپنی قوم سے، اپنے وطن سے محبت ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں فرحاد سے دوستی رکھوں گی تو میری قوم کو اور ملک کو اس کی ٹیلی پیتھی سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ بے شک نقصان نہیں پہنچے گا، فائدہ بھی تو نہیں پہنچ رہا ہے۔ فی الحال آپ کی بیٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں اس ادارے میں رہ کر عملی میدان میں حاضر دماغی سے ذہانت اور چالاکی سے کامیاب ہونے کے گر سیکھ رہی ہوں۔ پہلے میں اکثر بیمار رہتی تھی، اب سے یوگا
کی مشقیں کر رہی ہوں، آدھی بیماری دور ہو چکی ہے، چند ماہ کے بعد یہاں کی لڑکیوں کی طرح صحت مند رہا کروں گی، یعنی تم یہیں رہا کرو گی۔ آئندہ کی باتیں کون جانتا ہے، ویسے میں ربی کی موت کے بعد یہاں سے نکلوں گی۔ اگر محترم ربی تمہیں نقصان نہ پہنچائیں تو یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں خود جا کر محترم ربی سے بات کروں گی، مجھے یقین ہے وہ بزرگ پیشوا ہو کر بھی تم سے معافی مانگ لیں گے۔ شیخ صاحب کے آدمیوں نے کتنی جدوجہد کے بعد آپ کو ربی کے چنگل سے نکالا ہے، آپ پھر وہیں جا کر پھنسنا چاہتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کیا ہو گیا ہے، یا تو قومی جذبہ کچھ زیادہ ہی غالب آ گیا یا شیطان کسی چکر میں ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر شیبہ نے چونک کر کہا، او گاڈ، میں تو شیطان کو بول ہی گئی تھی، لا حول ولا قوت۔ یہ کہتے ہی اس کی ماما نے جمع ہی لی، پھر کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ آنکھیں بند کریں، میں سلاتی ہوں۔ ماں نے آنکھیں بند کی، بیٹی نے ٹیلی پیتھی کی لوری سنائی اور وہ 2 منٹ کے اندر ہی سو گئی۔ میں واپس آنا چاہتا تھا مگر ٹھہر گیا، مجھے شیبہ کی سوچ سنائی دی، وہ ماں کو مخاطب کر رہی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماں سو چکی ہے، وہ بڑبڑانے کے انداز میں کہہ رہی تھی، ماما مجھے بھی تل ابیب اور یروشلم کی فضائیں یاد آتی ہیں۔ یہودیت ہماری رگوں میں خون کی طرح جاری رہتی ہے۔ یہ سب قومیت اور محب الوطنی کے جذبے ہیں، مگر جذبوں میں بہنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم ماں بیٹی کو مسلمانوں کے ہاں پناہ مل رہی ہے۔ اس ادارے کے باہر یہودی رائفلوں کی گولیاں ہماری منتظر ہیں۔ شیبہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اس لیے ماما تمام جذبوں کو تھپک تھپک کر اسی طرح سلا دو جس طرح ابھی میں نے آپ کو سلا دیا ہے۔ شب بخیر ماما۔ ماما کے خوابیدہ دماغ میں خاموشی چھا گئی، شیبہ چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی جگہ حاضر ہو کر سوچا، شیطان کی چلاکیاں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ اس کم وقت نے اب ماما کے دماغ میں جگہ بنائی تھی، ایک بوڑھی عورت جو عمر کے آخری ایام گزار رہی ہو، اس کے اندر شدید مذہبی جذبہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے۔ دیارے غیر میں بھٹکنے والے ہر انسان اپنی زندگی کی آخری سانسیں اپنے وطن میں لینا چاہتا ہے۔ شیطان نے بڑا اچھا موہرا ہاتھ میں لیا تھا۔ ویسے وہ بوڑھی خاتون خطرے کی علامت بن گئی تھی، آئندہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے والی تھی۔ جناب شیخ الفارس سو رہے تھے، میں نے سوچا دوسرے دن اس سلسلے میں ان سے گفتگو کروں گا۔ میں پومی کے پاس آ گیا، وہ کسینوں سے نکل آئی تھی۔ پہلے اس نے کمار خانے میں جا کر جوا کھیلنے کے دوران جونی بابا پر نظر رکھنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر وہ خود ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد اس نے رات کو شہر کی رونق دیکھنے پر پومی کو آمادہ کر لیا تھا۔ پومی سوچ رہی تھی یہی بہتر ہے، اسے گھیرنے کے لیے دشمنوں کو کھلی جگہ آسانی ہوگی اور اب وہ جم کر مقابلہ نہیں کرے گی، انہیں خوش فہمی میں رکھے گی، ان کی گرفت میں آ جائے گی۔ اگرچہ اس میں جان کا خطرہ تھا، مگر دی کلر تک جلد سے جلد پہنچنے کے لیے یہ خطرہ مول لینا چاہتی تھی۔ اسے خدا کے بعد اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کے بعد وہ ہماری ٹیلی پیتھی پر تکیہ کرتی تھی۔ اس نے سوچ کے ذریعے مخاطب کیا، شیبہ تم موجود ہو؟ میں نے کہا شیبہ سو رہی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، فرحات تم ہو؟ ہاں میں تم سے بہت خوش ہوں، تم نے عملی میدان میں قدم رکھتے ہی اپنی صلاحیتوں کو منوانا شروع کر دیا ہے، ماسٹر کی اور پر اسرار شخص کے لیے زبردست پرابلم بن گئی ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔